نظر میں موت غلط چیز ہے ہی نہیں. ہماری نظر میں تو موت ایک منزل ہے. آپ کی نظر میں موت منزل نہیں ہے بلکہ عیش و عشرت کا خاتمہ. جو آپ کا اصل ہدف تھا نا, عیش و عشرت, اس ہدف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ موت. اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ یقینی ہے, یہ لازمی, یہ ایسا بیریئر ہے جو آئے گا. آپ کسی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو میرا راستہ ہے اس میں بیریئر ہے اور وہ کھلے گا نہیں, اور ایک وقت آئے گا وہ بیریئر سامنے آئے گا, مجھے منزل تک پہنچنے سے روکے گا, تو آپ تو ٹینشن میں فل. تو جس کا مقصد عیش و عشرت ہے, اسے پتا ہے جتنا بھی عیاشی کر لوں بالآخر یہ عیاشی مجھ سے چھینی جائے گی, بڑھاپے میں بھی اور موت پہ بھی. تو کبھی بھی سکون میں بولو بھائی نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اس کی بات کر رہا ہوں جو واقعی عیاشی میں ہو, وہ سکون میں نہیں آئے گا. جو عیاشی میں نہ ہو, غموں میں ہو, وہ تو ویسے ہی مر جائے گا. وہ تو کہے گا یار ہمیں تو یہاں کو مزے بھی نہیں آ رہے اور مرنا بھی ہے, صحیح ہے نا. تو وہ تو ویسے ہی خودکشی کرے گا کہ ابھی نکلو یہاں سے, بس سے چھلانگ لگائے گا وہ کہ نکلو یہاں سے, اس سفر سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں, چاہے کسی بھی عالم کی مجلس میں دین سنتے ہیں, اس سے صرف آپ کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ. سکون آپ کو یہیں ملے گا, تمیز آپ کو, باقی ہر جگہ آپ کو دولت, پیسہ, بزنس, بس یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. آگے نکلوں, دوسرے کو پیچھے چھوڑ دوں, کمپٹیشن اور احساس کمتری. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا, اس کا غم ہے, دوسرا اس کا غم ہے دوسرے کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اتنا. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. یا تو سارے غریب ہو جائیں, جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے نا, تو غم نہیں ہوتا. صرف آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہو تو یار میرے پاس آ نہیں رہا اور اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو مستقل یہ کمپٹیشن, تو آپ نے کمپٹیشن کا میدان دنیا کو بنانا ہی نہیں ہے. اور یار یہ تو مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی ٹھیک ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ بار بار کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے. باس آپ تو یہ جو سکسیس کی ورک شاپیں کرواتے ہیں نا آج کل موٹیویشن اسپیکر, کہ سکسیس یہ 6 علامتیں 7 علامتیں ہوں گی تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور مثال دے رہے ہیں ان میں 7 علامتیں پائی جاتی, دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا. یہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جن میں 7 ہوتی ہیں جو کامیاب ہو گئے, وہ نہیں بتا رہے ہوتے جن میں 14 تھیں 7 کے بجائے اور وہ کیا ہو گئے, ناکام ہو گئے. نہیں یار کاش سمجھ میں آ جائے یار, کیسے سمجھائیں. ان سے بولو سر کوئی ایسی مثال بھی ہے جن میں 7 سے زیادہ ہوں اور وہ پھر بھی کیا ہو گئے, ناکام. اگر وہ کہنا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے, یا تو وہ کہیں گے ہاں ایسے بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں, تو آپ کہیں پھر یہ کامیابی کی کوئی اصول تو نہ ہوا. 50% اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو 50% کیا ہو رہے ہیں, ناکام. تو تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو ہو گئے تو ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو ایسے بھی بہت سے لوگ دکھائیں گے جن میں 7 میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں تھی, جیسے ہمارے زرداری صاحب. کامیاب لوگوں کی 7 میں سے ایک علامت بھی نہیں ہے, اور ایک اسلامی کنٹری کے کامیاب ترین صدر بن کے دکھایا, واحد پہلا صدر جو سب سے زیادہ کامیاب, 5 سال پورے کر کے بغیر کسی ٹینشن کے گئے ہیں. حالانکہ 7 علامتوں میں سے آنےسٹ, وہ پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے نا, ایمانداری اور بہت کچھ, صرف ایک ہے استقامت ہے. تو کامیاب لوگوں کی علامت صرف استقامت نہیں ہوتی, اچھی چیز پہ استقامت, ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. غلط چیز پہ اگر استقامت ہوگی وہ تو بری چیز ہے, لیکن وہی بری چیز کیا بن گئی. ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, زرداری کی نہیں, زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ خود گیس کر لیں کون ہے. تو ان میں کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی, مگر الحمدللہ ایک کنٹری کے 5 سال جو آج تک کوئی پورے نہیں کر سکا, اور اب تک کامیاب ہیں الحمدللہ. محبت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کلپ بنا دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے, بھائی میں پیپلز پارٹی کے کیوں خلاف ہوں گا, میں کسی سیاسی باتیں تو کرتا نہیں, میں تو ایک کامیاب صدر کی علامتیں بیان کر رہا ہوں. تو یہ موٹیویشن اسپیکر کے ٹوپی ڈرامے ہیں, اور کچھ اچھے بھی ہیں ان میں, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لوگوں کو اچھا گائیڈ بھی ہے. لیکن جب آپ کا کوئی اصل صحیح ویژن اور صحیح ہدف ہی نہیں ہے تو آپ کی تقریروں کیا ہیں, ساری کھوکھلی ہیں. ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس وقت ڈرامے سبق آموز آیا کرتے تھے. ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچپن میں دیکھ لیے تھے کہ ادھر اس گھر میں چلے گئے, اس گھر میں چلے گئے. ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا, کبھی کبھار سے ڈراموں کی حد تک جا کے دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن وہ ڈرامے آج کے ڈراموں سے ہم اس کو ناجائز کہتے تھے.
تو میں کہتا ہوں اس دور کے مولانا اگر آج کے ڈراموں کو دیکھ لیں نا تو اس دور کے ڈرامے دیکھنے کے فرض ہونے کا فتویٰ دے دیں کہ ان کو دیکھنا کیا تھا, کہ ان میں سبق دکھایا جاتا. اس میں سبق یہ ایک دکھایا کہ ایک بچہ تھا, وہ اس کو شوق تھا بڑے ہو کے پائلٹ بننے کا. اس کا ویژن کیا تھا؟ پائلٹ بننا. تو بتایا قوم کی اصلاح کے لیے ایک اچھا ڈرامہ کسی ڈرامہ نگار نے لکھا کہ دیکھو آپ کی چھوٹی سی غلطی سے اگلے کا سارا ہدف کیا ہو گیا؟ برباد. تو بچہ دکھایا کہ اس سے جو بھی پوچھتا ہے کیا بنو گے؟ پائلٹ پائلٹ پائلٹ, بہت شوق سے. تو اس نے پائلٹ کے لیے محنت کرنا شروع کر, ایکسرسائز کرتا, خوراکیں کھاتا, اپنی والدہ امی سے کہتا. ہو سکتا ہے آج یہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے سے آپ کو ڈرامہ مل جائے. تو ماں بھی محنت کرتی, باپ بھی, اور سب ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ پائلٹ. پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوتا گیا, ٹریننگ کرتا رہا, ہوتے 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 بالآخر اس کی سلیکشن پائلٹ بننے کے لیے ہوگی. آج وہ دن تھا کہ جو اس نے 15-20 سال پہلے ہدف بنایا تھا, جس چیز کو ویژن بنایا تھا, آج اس ویژن کے حصول کا پہلا دن تھا. تو بتایا گیا کہ ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہوا کیلا کھا رہا ہے اور چھلکے ایسے ہی زمین پہ پھینکتا ہوا جا رہا ہے. تو اس بچے کا پاؤں آیا اس کیلے کے چھلکے پہ, یہ پھسلا ہے, فٹ پاتھ پہ برے طریقے سے گرا اور اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. اور پائلٹ کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی, مسترد. اس پہ بجلی گری کہ نہیں گری؟ کیا خیال ہے؟ تباہ ہو گیا وہ. تو اس ڈرامے سے جو میسج دیا, میسج یہ دیا کہ ایک آدمی کی غلطی سے اس کے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے ہمارا گھرانہ چونکہ مذہبی تھا نا, ہم اپنے والد سے دینی نصیحتیں سنتے تھے. تو ڈرامے نے تو یہ سبق دیا. ایک سبق بچپن میں ہم نے بیٹھے بیٹھے نکال لیا. اسی وقت مجھے یاد ہے, اسی وقت میری کھوپڑی میں یہ بات آئی کہ یار انسان کتنا بھی ہدف بنا لے پہنچے گا اس تک جب اللہ کی مرضی ہو. یہ کیلے کا چھلکا نہ بھی ہوتا تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا. اگر آپ قوم کی اصلاح کر دیں کہ نہ کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو, نہ کیلے کے چھلکے جیسے گوروں نے کر دی, تو کیا حادثات وہاں ختم ہو گئے؟ ایکسیڈنٹ سے مر سکتے ہو آپ. نہیں آ رہی بات. تو اس سے مجھے یہ میسج ملا کہ یہ دنیا ہدف بنانے کے قابل ہے نہیں. یہ آپ کا گول ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ گول ہی نہیں ہوگا آپ کا تو پائلٹ کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ ابے پائلٹ کی بھی تو ضرورت ہے نا معاشرے میں. یار نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا کریں یار. تو اس کا جواب یہ کہ پائلٹ بننا اصل مقصد نہ ہو, پائلٹ بن کے اصل مقصد ہو قوم کی خدمت, اور قوم کی خدمت سے اصل مقصد ہو اللہ کی رضا. تو اگر وہ بچہ اللہ کی رضا کے جذبے کو سامنے رکھ کر پائلٹ بنتا کہ میں پائلٹ بن کے اپنے ملک کا دفاع کروں گا اور میرا کنٹری ایک اسلامی کنٹری ہے, اس کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو جان دوں گا اور آسمانوں میں بہادری کے جوہر دکھاؤں گا, اور اس سے مقصد ریاکاری نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنا, پھر کیلے کے چھلکے سے میرے بھائی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ بھی جاتی اسے ٹینشن نہ ہوتی, بلکہ قیامت میں دوسرے پائلٹوں سے زیادہ اجر ملتا اس کو. اللہ کہتے ہیں میرے لیے اس نے کیا دی ہے؟ میری راہ میں قربان ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میدان جہاد میں نکل کے شہید ہوتا ہے نا, وہ اگر لڑائی کے دوران شہید نہ بھی ہو, کسی اور حادثے سے مر جائے یا بیماری سے مر جائے تو اللہ کے ہاں شہید ہی ہے, کیونکہ اسی راستے میں موت آ رہی ہے. تو آپ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے نا یا سلیکشن کے لیے, اس دوران آپ کی اگر موت آ گئی تو اسی راستے میں آئی ہے, تو اسی میں اللہ قیامت کے دن. بھائی حاجی کے بارے میں آتا ہے جو احرام پہن کے حج کرے اور مر جائے, تو ابھی حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے, لیکن قیامت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا احرام میں, اللہ اس کا حج کمپلیٹ کرائیں گے اس کو, کہ قیامت کے دن اٹھے گا وہ اسی احرام کی حالت میں اٹھے گا. تو حج کے دوران موت آ گئی بڑی فضیلت کی, علم کے دوران علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی علماء میں شمار ہوگا. تو پائلٹ بننے کے پروسیس کے دوران اگر موت آ گئی تو اللہ کے ہاں کس میں شمار ہوگا؟ پائلٹ. اور دوسرے پائلٹ کی تو پتہ نہیں بخشش ہو یا نہ ہو, کیونکہ اس ہو سکتا ہے اس وقت اس کی نیت اچھی ہو, پائلٹ بننے کے بعد اس کی کھوپڑی گھوم گئی, غدار ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. اس کی موت نے اس کے اچھے عمل پر مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے کہ بھائی تیری موت اچھی جذبے سے آئی ہے, چاہے کیلے کے چھلکے سے آئے یا پاکستان کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہیں تھا اس میں گر کے آئی یا کسی ایکسیڈنٹ سے آئی ہے. تو اللہ کے ہاں کیا ہو گیا؟ کامیاب. اب ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گی پتہ نہیں ہے.
بات کیا کر رہا تھا میں؟ تو اس لیے اگر تو وہ کیا ہوتا, وہ اس ڈرامے کا جو سبق دیا, ایک سبق تو اچھا دیا کہ قوم کی ایسی حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے, لیکن ایک سبق اور دینا چاہیے تھا کہ بھائی کامیاب لوگوں کی اس بچے میں تو 7 علامتیں پائی جاتی تھیں, لیکن پھر بھی کامیاب جس کو آپ, اس کا مطلب آپ کے ہاں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہی کیا ہے, رانگ ہے. سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے, اور صحیح ڈیفینیشن آپ کے پاس ہو نہیں سکتی جب تک آپ اسلام قبول نہیں کرتے, کیونکہ جو آپ صحیح ڈیفینیشن بیان کریں گے لوگ اس پہ دلیل مانگیں گے, اس کی دلیل کیا ہے. کوئی دلیل آپ کے پاس اس کے علاوہ ڈیفینیشن کی ہے نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے اور وہ قرآن و سنت ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو قرآن و سنت کو تو ہم نہیں مانتے, آپ مانتے ہو, تو اس دلیل کو تو ہم نہیں مانیں گے. تو ہم کہیں گے قرآن و سنت کا برحق ہونا ہم دوسرے دلائل سے ثابت کر دیں گے, تو آپ کو ماننا, ہم قرآن و سنت کے برحق ہونے کے بھی تو دلائل ہے نا ہمارے پاس, جب ہم اس کو ثابت کریں گے تو قرآن و سنت کے دعووں کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو ہم جو بات کر رہے ہیں, جو اسلام جو بات کر رہا ہے, اس کے پیچھے مضبوط دلیل ہے. وہ آپ کو ایک ایسا زندگی گزارنے کا راستہ دے رہا ہے. اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دعوت کھوکھلی ہے, چاہے اس کو بیان کرنے والے کتنے ہی ذہین ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے بڑے بڑے فلاسفر ہوں, لیکن ان کی دعوت میں سقم ہے, عیب ہے, وہ کبھی بھی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو تو آئندہ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنیں کامیاب لوگوں, میں کیسے کامیاب ہوا, میں یہاں تک کیسے پہنچا, تو آپ ان سے بولو بھائی ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہی نہیں کہ شہرت اور عزت کو. ہمارے یہاں تو ایک ٹماٹر والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے, ایک رکشے والا بھی, جو اس اسٹیج پہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہو, اور سارے اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو سنے گا کون؟ سارے ہی اپر لیول پہ پہنچ جائیں گے, تو اپر لیول جو ہے نا یہ تو ایک امر اضافی ہے کہ ان کے مقابلے میں اوپر. تو سب لوگ جب کامیاب ہوں گے تو پھر ماتحت کون ہوگا؟ تو سکسیس کی جو حقیقی ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے جو کس نے بیان کی ہے, اسلام نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ہدف صحیح ہو؟ پھر بے شک عزت ملے نہ ملے, شہرت ملے نہ ملے, دولت ملے نہ ملے, دنیا میں آپ ناکام ترین انسان بھی کیوں نہ کہلاؤ, پھر بھی اللہ کی نظر میں کیا ہو, کامیاب. حدیث میں آتا ہے بہت سے پیغمبر ایسے گزرے جنہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو وہ تو اپنے ویژن میں کامیاب بظاہر ہوئے ہی نہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا تھے؟ کامیاب. پیغمبر تھوڑی کبھی ناکام ہوتے.